قبر کو پکی کر کے جانے والے کی محبت میں چاروں کل لکھوا رہے قبر پر، سامنے تختی پر کلمہ شریف لکھوا رہے. میرے بھائی مٹی نہیں لگے گی؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں گئے، قرآن پاک میں مٹی لگی ہوئی تھی، تو قرآن پاک پر مٹی لگی ہوئی تھی. آگے بڑھ کر مٹی کو صاف کیا تو خادم آگے بڑھے، اس مدرسے کے رومال ہوتے ہیں نا بڑے، وہ حضرت کا ہاتھ صاف کرنے کے لیے. ہمیں رک جاؤ، پہلے میرے سوال کا جواب دو، میرا ہاتھ قیمتی ہے یا قرآن پاک قیمتی ہے؟ وہ گھبرا گئے سب. حضرت قرآن پاک کی کیا بات ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ کی فکر ہے، قرآن پاک کی فکر نہیں ہے، مٹی لگی ہوئی ہے وہاں. فرمایا خدا کی قسم میرا ایک ہی بیٹا تھا، جوانی میں انتقال ہو گیا، خدا کی قسم مجھے اس کے انتقال پر اتنا رونا نہیں آیا جتنا قرآن پاک کی بے ادبی دیکھ کر رونا آیا. گھر کے اندر بچوں کی الماریاں سیٹ، جیومیٹری باکس سیٹ، کتابیں سیٹ، برابر کی الماری میں قرآن پاک کے حرف شہید ہو رہے ہیں اور قرآن پاک میں مٹی لگی ہوئی ہے. ایک 20 روپے کا جزدان نہیں چڑھایا جاتا، جزدان 20 روپے کا نہیں چڑھایا جاتا. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جزدان کو ہر چند دن کے بعد بالٹی میں دھلواتے تھے، شینک پر نہیں دھلواتے تھے. یہ مدرسے میں یہ بھی کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. شینک میں دھلواتے تھے، کیوں کہ یہ پانی گٹر میں جائے گا، تو اس کو بالٹی میں دھلوا کر بالٹی کا پانی کیاریوں میں ڈلوا دیتے تھے. مجال ہے کہ قرآن پاک جو شہید ہوتا ہے ڈبہ ہے اس میں پھینک دیا، ڈبے میں رکھو منع نہیں، لیکن ادب سے تو رکھو. بہترین قرآن پاک چاہیے، مہنگے سے مہنگا، 8 رنگ والا، پیپر گلیز دو، بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، ٹھیک ہے دے دو آپ، کوئی منع نہیں ہے. بیٹی آپ نے پڑھا قرآن پاک، آج سال ہونے کو آ رہا ہے، 8 سال گزر جاتے ہیں، وہ غلاف بھی قیمتی ہوتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، مکھیوں کے نشانات ہوتے ہیں. اے خدا جوین توفیق ادب، بے ادب محروم مند از فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تلاوت کرنے سے پہلے سوچو، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ، دیکھتا ہوں کیسا پڑھتا ہے. اب ہمت ہوگی؟ ارے بھائی ہمارے بابا اس بڑھاپے میں قرآن پاک سناتے روزانہ، اب تو طبیعت ناساز ہے کچھ دن سے، روزانہ، کیونکہ حضرت والا کا جملہ سن لیا. کئی بار حضرت نے فرمایا، اور ہم بھی ہر دوسرے تیسرے دن 8ویں دن بتاتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. حضرت مجدد فرماتے تھے روزانہ 20 منٹ اپنا قرآن پاک کسی قاری صاحب سے پڑھوا لو، پڑھ لو، انشاءاللہ 2.5 مہینے میں ہمارا قرآن پاک ایسا ہو جائے گا جس سے ہماری نمازیں اور دعائیں صحیح ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، یہاں نہیں رکے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، مخلوق کے کلام میں آ جائے، اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک، مخلوق کا کلام ہے نا، اٹھو مت بیٹھو، اور کوئی پڑھ لے اٹھو مت بیٹھو، ترجمہ غلط ہو گیا. تو قرآن پاک میں ترجمہ غلط نہیں ہوگا. میرے دوست کو گوبھی پسند ہے، دوسرا کہتا ہے کہ دوسرے گھر میں جا کر کہ ان کے دوست کو گو بھی پسند ہے، مار کھائے گا نہیں کھائے گا؟ کہ کہاں آپ نے پخانے کا بول دیا بیوقوف. تو اللہ کا کلام. ایک اور چیز سمجھ لیجئے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور یہ قاف یہاں سے ادا ہوا، کام بن گیا. اگر کہا کل، پوچھو علماء بیٹھے، کھاؤ، کہاں گیا ترجمہ؟ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب قاف یہاں سے ادا کیا، صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. قلب کا مطلب دل، اور یہاں سے ادا کر دیا قلب کتا. اب اس آیت کا کوئی ترجمہ سمجھانے کے لیے بھی کر سکتا ہے. اب جو نماز پڑھیں گے اگر یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، ہاں کو یہاں سے ادا کیا، ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اگر یہاں سے ہاں نکالا الحمدو کہا تو ترجمہ کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ سب نقائص اللہ کے لیے ہے. کیا ہوگا؟ نماز ہوگی. تو ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ہمیں ایک فرماتے ہیں، اب میں بوڑھا توتا، الحمدللہ حضرت کا یہ غلام رمضان کے پہلے روزے تک
قاری صاحب آتے، اب اس کے بعد کیونکہ بیانات تھے، اب کل سے قاری صاحب دوبارہ آئیں گے فجر میں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ جمعہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے لیکن اپنا پڑھنا ضروری ہے ورنہ آدمی کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ اور اتوار کو مجلس روزانہ فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن ذکر بھی سکھایا جاتا ہے جمعہ اور اتوار کو۔ بہرحال تو بوڑھے نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں قرآن پاک کا اتنا کہتے ہیں، ہم بوڑھے توتے اس عمر میں کیا قرآن پاک اپنا صحیح کرائیں گے؟ حضرت والا کے پاس بحث کی گنجائش نہیں تھی، خاموش۔ یہی شخص نے چند مہینوں کے بعد کہا کہ ایک امتحان دینا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ دعا کر دے پاس ہو جاؤں۔ فرمایا کہ آپ اس کے لیے پڑھیں گے کب؟ کہ حضرت رات کو پڑھوں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی۔ فرمایا کتنی بڑھے گی؟ کہ 3000 روپے۔ فرمایا آپ کو 3000 روپیوں کے لیے جو ہے رات کو جاگنا آسان ہے؟ رب کا کلام سیکھنے کے بارے میں آپ نے کچھ ماہ پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں بوڑھا توتا کیا پڑھوں گا۔ رونے لگا کہ حضرت نہیں، پہلے اب میں اپنا قرآن پاک پہلے صحیح کراؤں گا۔